جی تو صاحب پچھلے ولاگ کے اندر بات چل رہی تھی کہ وہ ایک بزرگوں کی بارگاہ میں سائیں جی جب میں نے حاضری دی تو وہاں پہ بات یہ ہوئی کہ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ بابا جی حقہ کیوں پی رہے ہیں. یعنی یہ سچی بات ہے کہ مجھے اس بات پہ اعتراض نہیں تھا. الحمدللہ میری زندگی گزر گئی اللہ والوں سے ملتے ہوئے, ان کی صحبت میں بیٹھتے ہوئے, اور مجھے جی بھر کے پیار ہے اللہ والوں سے. اور الحمدللہ میں نے اگر اللہ کا قرب پایا ہے تو وہ بھی اللہ والوں کو ملنے کی وجہ سے پایا ہے. اچھا تو میں نے نا سائیں جی جب میں ان کے پاس پہنچا نا تو انہوں نے سامنے حقہ رکھا ہوا تھا, حقہ پی رہے تھے. تو اب میرے دل میں تجسس پیدا ہوا, خیال پیدا ہوا کہ یہ جی یہ کیوں پی رہے ہیں, یا مطلب اس کی مطلب مجھے نا بنیادی وجہ کا پتہ لگنا چاہیے, اس کی وجہ کیا ہے. تو وہ بڑے زبردست مطلب آنکھوں والی ہستی تھی اور ان کے دل کے کان سن رہے تھے جو میں اپنے اندر بول رہا تھا. یعنی کشف اتنا کھلا ہوا تھا کہ مجھ سے کہنے لگے بیٹا مجھے پتا ہے تمہیں اعتراض کوئی نہیں ہے, تم صرف وجہ جاننا چاہتے ہو تو وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں. اب وہ اتنا رش نہیں تھا, اکیلے بیٹھے ہوئے تھے, لیکن میں خاموش بیٹھا ہوا تھا, دل ہی دل میں سوچ رہے دل ہی دل میں سوچ رہا. جی بالکل. تو ماشاءاللہ سے پھر وہ کشف اتنا کھلا ہوا تھا ان کا کہ وہ جان سکتے تھے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے. تو مجھے کہنے لگے بیٹا یہ میرا ترازو ہے, یہ جو میں نے سامنے جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ ہمیں نقائص نظر آتے ہیں, جی بے شک. ہم پہلے تو نقص دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے جی یہ کام ایسے کر دیا ہے تو ایسے کیوں کیا ہے, تو ایسے. اب ہمیں پتہ تو ہوتا کوئی نہیں ہے جی بالکل. کہ یہ کیوں ایسا کر رہا ہے, تو پہلے یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا. یعنی ایک جو ہے نا وہ فتووں والی کتاب ہوتی ہے ہمارے پاس پہلے سے ہی. اچھا تو وہ کہنے لگے کہ جو ہے نا بیٹا یہ میرا ترازو ہے کہ جو میرے پاس چل کے آیا اس کو میں اس ترازو سے تولتا ہوں. کیا یہ بندہ آنے والا اس حقے کی طرف توجہ کرتا ہے یا میری طرف توجہ کرتا ہے, میرے قلب کی طرف توجہ کرتا ہے. اگر اسے ہے صرف اللہ کا نام سیکھنا اور وہ اللہ کا قرب چاہتا ہے تو پھر تو وہ کبھی بھی جو ہے نا اس کو حقے کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں جائے گی. اور جو عام دنیا دار ایسے حساب کتاب والا بندہ آئے گا جس کو مطلب جو ہے نا جی وہ صرف اعتراض کرنے آتے ہیں تو وہ فوراً ہی سوچنے لگتا ہے کہ یہ بابا مجھے کیا سمجھائے گا یا مجھے میری کیا تربیت کرے گا, یہ بابا تو جی حقہ پی رہا ہے. حالانکہ میں نے کئی بزرگوں سے سننے میں آیا ہے کہ میں اعتراض کیوں نہیں کر رہا تھا, کیونکہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت حکیم لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ جو تھے کسی مرض کی وجہ سے انہوں نے یہ حقہ ایجاد کیا تھا. تو یعنی وہ ایک ولی اللہ ہوئے ہیں, اور ایسے ولی اللہ ہوئے ہیں جن کا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر آیا ہے. تو اب کوئی وجہ تو رہی ہوگی نا جس وجہ سے انہوں نے وہ ایجاد کیا ہوگا. اچھا تو بابا جی یہ اس بات پر تھوڑی توجہ دلائیں میرے ناظرین کی, ہماری توجہ اس طرف جانی چاہیے کہ یہ جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں یہ بھی کبھی کچھ حاصل کر سکتے ہیں یا ناممکن سی بات ہے. جس کو نقص نظر آتے ہیں نا پھر وہ جو اپنی نفی تو کرتا نہیں, دوسروں کے نقص نقائص نکالتا ہے تو وہ کبھی بھی منزل کو نہیں پا سکتے. میں نے اپنے والد گرامی سے سنا ہے جی, کئی مرتبہ وہ یہ شعر پڑھا کرتے ہیں کہ برا بندہ جے لبن ٹریا کہ برا لبا نہ کوئی, من اندر جے جھاتی پائی تے میں تھی برا نہ کوئی. میاں صاحب کا کلام ہے, میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے فرمایا جی اگر میں برے نو ڈھونڈن لگا تے برا نہ لبیا کوئی, جے میں اندر چاہتی ماری تو میں تو برا نہ کوئی. ایسے بزرگوں سے ہم بھی کئی محفلوں میں جانا ہوا. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرا شوق ہے کہ میں آستانوں پہ جاتا ہوں اپنے مرشد کے کرم کی نظر کے طفیل. وہاں روٹی روزی کا سسٹم بھی چلتا ہے, اسٹال لگاتے ہیں, اپنا روزگار کا سسٹم بھی چلتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے. لوگوں کی اکثر یہی ہے کہ جی
آج کل وہ پیر فقیر نہیں رہے، آج کل وہ پیر نہیں رہے، آج کل وہ فقیر نہیں رہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ علماء وہ نہیں رہے، یعنی ہر چیز کے اندر لوگوں نے نقص نکالنا شروع کر دی ہیں۔ تو ایک بزرگوں کے پاس میرا جانا ہوا، محمد اکرم صاحب ان کا نام تھا، چوک منڈے میں ان سے میری ملاقات ہوئی۔ جی جی تو میں نے ان کے پاس جا کر جس طرح آپ فرما رہے تھے، جی جی وہ اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کے اپنے دوست احباب کو اکثر کھلاتے تھے، جو بھی ان کے پاس مہمان آتا تھا نا جی، یعنی لنگر خود پکاتے جی لنگر خود پکاتے تھے۔ صحیح۔ تو میں ان کے پاس چلا گیا کیونکہ ان کے ساتھ دوستی تھی، کئی دفعہ آنا جانا تھا، جی جی تو وہ کھانا پکا رہے تھے تو میں ان کے پاس چلا گیا۔ میں بابا جی باقی تو ہر چیز ٹھیک ہے، اتنی خدمت کرتے ہیں آپ لوگوں کی، جی جی تو یہ جو جتنے آپ کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جناب چرس پی رہا ہے، کوئی بوٹی رگڑ رہا ہے، مختلف مکاتب صحیح فکر صحیح کے لوگ آپ کے پاس ہی آتے ہیں، صحیح تو ان کو آپ اصلاح نہیں کرتے، نہ ان کو یعنی کہ آپ منع کرتے ہیں کہ یہ کام اچھا نہیں ہے۔ جی جی تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی عادتیں اس طرح بگڑی ہوئی ہیں کہ ہمارے کہنے سے یہ صحیح نہیں کر سکتے، اپنے ماں باپ کی بات انہوں نے نہیں مانی، اور ہماری نظر بھی ان پر کیسے کام کرے گی جب یہ آتے ہی اسی نظر سے ہے، صحیح جی آتے ہی اسی نظر سے ہیں۔ اگر آج ہم ان کو بند کر دیں کہ یہ کام چھوڑ دو، یہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، یہاں کوئی بھی نہیں آئے گا۔ پکی بات ہے، پکی بات بابا جی، جی آپ نے بہت زبردست بات کی۔ ہاں میں نے اپنے مرشد کریم سے ایک مرتبہ یہ سنا تھا، حضرت بابا سید ناصر سلطان مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ فرمانے لگے، بالکل ایسے ڈائریکٹلی میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، دو چار اشخاص اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک بات بتائی کہ قبلہ جو تھے نا حافظ شمس الدین ترکپانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مخدوم پاک کے علی احمد صابر پاک کے جو ہے نا غالباً پہلے خلیفہ ہیں، تو حافظ شمس الدین ترکپانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ حضور کچھ نظر کرم فرمائیں، اپنی کچھ نگاہ فیض سے کرم فرمائیں، ہمارے یہ دل کی دنیا جو بنجر ہے، یہ زمین جو ہے نا یہ آباد ہو جائے، میرا دل روشن ہو جائے۔ تو آپ فرمانے لگے بیٹا ادھر دو چار دن رہو، تو دیکھتے ہیں کرتے ہیں کچھ مطلب اس سلسلے میں۔ تو وہ 3-4 دن کے بعد نا آپ فرمانے لگے کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہاری والدہ زندہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں جی میری والدہ تو وفات پا گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مطلب اگر ایک مرتبہ، یعنی جو خاص وقت ایک ولی اللہ کے اوپر ایک خاص ٹائم ہوتا ہے، تو اس خاص ٹائم کے اندر میں نے 3-4 مرتبہ وہ ٹائم مجھ پر آیا اور میں نے تیرے اوپر نگاہ ڈالی، تو ٹس سے مس ہی نہیں ہوا، تجھے کچھ بھی نہیں ہوا، تو مجھے لگتا ہے کہ تو ماں کا گستاخ ہے، تو ماں کا گستاخ ہے، تو اب تو ایسے کر کہ تو واپس چلا جا، جہاں تیری والدہ کی قبر ہے تو اس قبر کے اگر کوئی احباب میں سے بھی ایسا شخص سن رہا ہو تو وہ بھی اپنے آپ کو جھنجھوڑے اور اس بات پر توجہ کرے، میری نہ مانے، حافظ شمس الدین ترکپانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات ہی مان لے۔ آپ کیا فرماتے ہیں حضور؟ آپ فرماتے ہیں کہ قبر کی پائنتی والی جانب بیٹھ، یعنی جس طرف پاؤں ہوتے ہیں اس طرف بیٹھ، اور ساری رات اس طرح سے دبا جس طرح ایک زندہ انسان کے پاؤں دبائے جاتے ہیں، دن کو مزدوری کرنا اور رات کو یہ کام کرنا۔ اب صاحب یہ میں بہت زبردست اور ایک کامل درویش کی بتائی ہوئی بات، ایک کامل فقیر سید زادے کی جو بابا فضل حسین شاہ مشہدی کا صاحبزادہ ہے، ان کی بتائی ہوئی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے جا کر وہ رات کو پاؤں دباتا، یعنی قبر کو دباتا پاؤں کی جانب سے، اور دن میں مزدوری کرتا۔ اب اس وقت یہ ٹیلی فون اور یہ سہولیات، یہ چیزیں رابطے تو تھے نہیں۔ 6 ماہ کے بعد، یعنی مسلسل 6 ماہ گزر جانے کے بعد، 6 مہینے کے بعد جب رات کو آپ وہ جو شخص تھا وہ سوتا ہے تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ حافظ شمس الدین ترکپانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ خواب میں تشریف لائے اور فرمایا بیٹا آ جاؤ تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ اب آگے کیا فرماتے ہیں کہ وہ بندہ وہاں سے چلا اور جو ہی دربار شریف کے اندر داخل ہونے لگا اور سامنے حافظ شمس الدین ترکپانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ سامنے کھڑے تھے،
تو پہلی نگاہ ڈالی اور ولی اللہ بنا دیا. تو یہ تو بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے. اعمال خود کے ٹھیک نہیں ہوتے. جی بے شک. ٹھیک ہے. ہاں جی. ساری زندگی ایسے ایسے بڑے بڑے وہ کہتے ہیں نا کرتوت کیے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جی ہم تو تسبیح پڑھتے ہیں جی اثر نہیں ہوتا, وظیفہ کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا جی, کسی کے پاس جاتے ہیں جی کوئی دم کا اثر نہیں ہوتا جی, ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. ابھی جیسے ابھی چلتے ہوئے آ رہے تھے تو میں نے آپ کو راستے میں آپ مراقبے پر بات کر رہے تھے, تو میں نے ایک چھوٹی سی بات آپ کو عرض کی تھی کہ مراقبہ تو اس وقت تو ناقص ہی ہو جائے گا نا کہ جب مراقبہ اس لیے کیا جا رہا ہو کہ کوئی دنیاوی مقصد ہو. یعنی اگر دنیا کا مقصد حاصل کرنا ہے. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, انشاءاللہ پھر مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں.